ذکر و شکر اور حسن عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم خوب دعا مانگو تو اس طرح کہو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم آپ کی یاد، آپ کا شکر اور آپ کی خوب عبادت کرتے رہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس سے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اس عبادت میں حسن تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنے والے شخص نے، جو در حقیقت جبریل علیہ السلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ اس سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو یا اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر یہ حالت نہ حاصل کر سکو تو کم از کم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس بندگی اور اس میں احسان کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی، جو دراصل ہماری آزمائشی زندگی ہے، میں ہمارے مادی اور روحانی رزق کا پورا انتظام کیا ہے۔ رب کریم کے انعامات اور احسانات میں غور و فکر اور اس کی تذکیر میں مداومت سے ہی شکر اور بندگی میں احسان کا مطلوب درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ سورہ المومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ان کی تخلیق میں جو اہتمام ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موت اور پھر آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔
اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ سمندر کے کھارے پانی کے ذخیرے سے، جو ظاہر ہے رب کریم ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، انسان اور دوسری مخلوقات کی ضرورت کے مطابق میٹھے پانی کو نکال کر بارش کی صورت میں پوری زمین پر پھیلانا، پھر اسے زمین کے اندر مختلف سطحوں پر ٹھہرانے کا انتظام رب کریم نے ایسے حکیمانہ انداز میں کیا ہے کہ ضرورت کے وقت اسے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق کی فراہمی اور فراوانی میں اس کی جو اہمیت ہے ظاہر ہے۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارا یہ پانی زمین میں نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے۔ زمین پر مادی رزق کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں انسان کے ساتھ اور دوسری زمینی مخلوق بھی شریک رہتی ہے، بلکہ رزق کی فراہمی میں وہ ایک دوسرے کے معاون بنتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں تعاون کا پورا سلسلہ سائیکل نظر آتا ہے، جو آخر کار انسان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ روحانی رزق کو قرآن کریم نے رزق حسنہ کہا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مزید اپنی جانب سے مجھے رزق حسنہ مراد اس سے وحی الہی ہے سے بھی نوازا، تو اس میں تمہاری اصلاح کے سوا اور کچھ چاہوں؟ یہی رزق حسنہ بندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کی کامل صورت قرآن کریم ہے، جس کے لیے ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ یہ قرآن نہایت معزز ہے، ایک محفوظ کتاب میں، اسے بس پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیا پھر تم اس کلام قرآن سے بے پرواہی کرتے ہو اور جو تمہارے لیے رزق ہے اس کی تکذیب کر رہے ہو؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے تھے، ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو اسے یقیناً لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ قرآن ہی مادی اور روحانی دونوں طرح کے رزق کی قدر و اہمیت کو واضح کرتا ہے، جس سے شکر کی توفیق ملتی ہے۔
روحانی تعلیم و تربیت کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب ہمارے رب نے عالم ارواح میں بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر اپنی ربوبیت کی گواہی لی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں یہ روحانی رزق انبیاء علیہ السلام پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا رہا اور انہی کے ذریعے عام انسانوں تک پہنچتا رہا، اور آخر میں خاتم الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو مکمل کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اور رب کریم نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمے لے لیا۔ ارشاد ہے، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ رشد و ہدایت کا یہ سرچشمہ کسی بھی آمیزش سے پاک ہے، اور یہ رب کریم کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا انعام و احسان ہے۔ بندوں کے سکون و آرام کے لیے رات و دن کا اپنے اوقات پر باری باری آتے رہنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں دن میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، وہیں سورج کی روشنی میں پیڑ پودے اپنی خوراک بناتے ہیں، جو آخر کار دوسرے جانوروں اور انسانوں کے رزق کا سامان بنتے ہیں۔ اسی دوران پیڑ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن نکالتے ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح رات آرام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کا ایک نہایت معتدل نظام رب کریم نے قائم کر رکھا ہے۔ زمین سورج کے سامنے 24 گھنٹوں میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، جس سے دن اور رات باری باری آتے رہتے ہیں۔ سورج کے گرد زمین کا چکر ایک سال میں پورا ہوتا ہے۔ اس میں زمین کو ایک خاص زاویے پر جھکا کر رب کریم نے موسموں کی تبدیلی وغیرہ جیسے بے شمار فوائد پیدا کیے ہیں۔ قرآن نے ان کی طرف جگہ جگہ توجہ دلائی ہے۔ جو نعمتیں ہمیں بآسانی میسر ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ اکثر کم ہو پاتی ہے۔ ان کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ان کے چھن جانے کی کوئی صورت سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر اس انداز سے بھی کیا ہے تاکہ بندوں کے اندر شکر کا قوی جذبہ پیدا ہو۔ ارشاد ہے، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی دن لا دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کر سکو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ سورج کے سامنے زمین کی گردش کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے رکھا ہے، اس میں بے شمار فوائد ہیں جن کی طرف قرآن میں جگہ جگہ اشارے کیے گئے ہیں۔ زمین کے گرد چاند ایک مہینے میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے، اور اسی مدت میں وہ اپنی دھری ایکسس پر بھی ایک چکر پورا کرتا ہے۔ اس طرح چاند کا ایک ہی رخ ہمیشہ زمین کی طرف رہتا ہے۔ اگر سورج کے گرد زمین کی گردش اسی طرح ہو جائے جس طرح زمین کے گرد چاند کی گردش ہے،
تو زمین کے آدھے حصے پر ہمیشہ کے لیے رات اور دوسرے آدھے حصے پر ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے اور زمین پر رہنا بسنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے۔ سورہ الفرقان میں ارشاد ہے، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ، سورج اور روشن چاند بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 61 62۔ اس کے بعد آخر سورہ تک اللہ کے اچھے بندوں عباد الرحمن کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورہ کا یہ حصہ اس دعا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا جواب ہو۔